نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا یہ درس جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ مصارف زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب انہی کی تھوڑی سی ہم وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ یہ ہیں: فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ عامل وہ شخص ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، تو اب ایسے شخص کو ضرورت کے مطابق زکوٰۃ وغیرہ کے مال سے اس کو دینا جائز ہے، اس کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ رقاب وہ غلام ہے جس کو آقا کہے کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے تو تجھے میں آزاد کر دوں گا، اب ایسے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ اپنی گردن رہا کرا سکے۔ غارم وہ شخص ہے جس پر اتنا قرضہ ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا قرضہ دوسرے لوگوں پر موجود ہو مگر وہ لینے پر قادر نہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ بالفرض اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، سوائی موجود نہیں ہے، زاد راہ موجود نہیں ہے، اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرے اور دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کر سکے۔ اور اسی طرح اگر طالب علم ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں لیکن اس کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، تو اب ایسے شخص کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، کیونکہ جب وہ علم دین حاصل کرے گا آگے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو ہمیشہ وہ سر بلند رکھ سکے گا اور وہ آگے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر سکے گا، لہٰذا ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور ابن سبیل یعنی ایسا مسافر جو سفر کے لیے نکلا، اپنے پاس مال اس نے لیا لیکن راستے میں ہی اس کے پاس مال ختم ہو گیا، اب اس کے پاس واپس آنے کے لیے بھی مال و متاع نہیں ہے، آگے سفر کرنے کے لیے بھی مال و متاع نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکے۔ اب وہ چند لوگ جو ہمارے رشتہ داروں میں قرب و جوار میں ہوتے ہیں، ان کی تفصیل سماعت کر لیجئے کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہاشمی بھی نہ ہو اور وہ سید بھی نہ ہو اور وہ مالدار بھی نہ ہو۔ بھائی، بہن، پھپھا، پھوپھی، چچا، چچی،
خالو، خالہ، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، جیٹھ، جٹھانی، ماموں، مومانی، ساس، سسر، نند، بھاوج، بہو، داماد، ستیلا باپ، ستیلی ماں، دیور، دیورانی اور بھابھی، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر یہ ضرورت مند ہوں، مالدار نہ ہوں، غنی نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی، اب اگر شوہر اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، شرط یہی ہے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہو اور وہ ضرورت مند ہو، تو شوہر بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اب اس کا شوہر نہیں رہا۔ اب وہ چند لوگ ہمارے رشتہ داروں میں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، شوہر، بیوی اور ہاشمی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ یہ ضرورت مند بھی ہوں پھر بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر ہاشمی بھی ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک ہاشمی بھی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی اولادوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں ہاشمی ہو بلکہ سیدانی ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو اب ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہاشمی نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ جو شرع میں نسب ہے وہ باپ سے چلتا ہے، باپ ہاشمی نہیں ہے تو اولاد بھی ہاشمی نہیں ہوگی، لہٰذا اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر کوئی مانع زکوٰۃ دوسرا نہ ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو اور بھی کوئی صدقہ واجبہ، نذر اور کفارہ وغیرہ اور فطرہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر صدقات نافلہ ہوں تو وہ ہاشمی کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی آپ کا دل چاہے آپ دے سکتے ہیں، صدقات نافل میں کوئی بھی قید نہیں ہے۔ یہ صورتیں تھیں جن میں زکوٰۃ جن حضرات کو دینا جائز ہیں اور جن کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر مستحقین تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔